ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور کا وصال ہوا تھا۔ حضور کا وصال ہماری طرح نہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ ان کی زندگی اور موت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ ابو بکر کے لیے رحمت، ہمارے لیے بھی تو رحمت ہے۔ تو اگر رحمت مر چکی تو ہمارے لیے کہاں؟ اگر انہیں رحمت مانتے اور قرآن نے کہا ہے اگر مگر کی تو بات ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ دور صدیق میں بھی زندہ تھے، اس دور میں بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ حضور، یہ ایک الگ حیات النبی، الگ عنوان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جدائی کا غم، بلکہ وہ اتنے عشق میں ڈوبے تھے کہ حضور کے گھر جا جا کر کے کہتے تھے، آقا جس آئینے میں بال سنوارتے تھے ذرا وہ آئینہ ہی دکھا دو۔ اور جب وہ آئینہ دیکھتے تو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، بلکہ آقا کا جلوہ نظر آتا۔ ایسے عاشق تھے صحابہ۔ بلال، روز کا معمول ہے، گلی میں نکلتے ہیں روتے روتے، جو دکھا آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے۔ لوگ رونے لگتے، کوئی اب کیا کہے۔ بلال کی کیفیت سب کو معلوم ہے، کوئی کیا کہے۔ کوئی کہہ دیتا بلال صبر کرو، آقا مزار انور میں آرام فرما رہے ہیں، بلال چپ رہو، یہ ہونا ہی تھا، اللہ کی مرضی ہے۔ ایک دن بلال نے کہا اپنے آپ سے، بلال حضور روٹھ گئے نا۔ مختلف واقعات ہیں، روایتیں، حدیثیں ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر پیش کر رہا ہوں، مفہوم۔ بلال حضور روٹھ گئے نا، چہرے پہ پردے ڈال لیے نا، اب مجھے مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، اس لیے کہ میں جب میں مسجدوں کے دیوار دیکھتا ہوں تو حضور یاد آتے، چبوترا دیکھتا ہوں حضور یاد آتے، حجرے دیکھتا ہوں حضور یاد آتے، مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھتا ہوں حضور یاد آتے ہیں، اس لیے کہ یہی گلیاں تھی، وہ آگے چلتے میں پیچھے چلتا، یہ مدینہ منورہ کی محفلیں تھی، وہ بیٹھ جاتے میں جوتیاں لے کر کھڑا رہتا، مجھے ہر پل یاد آتے، ہر لمحہ یاد آتے، ہر ساعت یاد آتے، اس لیے اب مجھے مدینہ چھوڑ دینا ہے تاکہ میرا غم ہلکا ہو۔ بلال نے مدینہ منورہ چھوڑا، ملک شام گئے، اور شام میں بھی جانے کے بعد ایک پل راحت نہیں، آرام نہیں، اس لیے کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ سکون کی اور چین نہیں مانگتے، وہ محبوب کے عشق میں بے قراری مانگتے ہیں۔ استاد زمن کہتے ہیں، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اور میرا امام کہتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائیں کیوں۔ عشق رسول کا درد کیا ہے، اویس قرنی سے پوچھو۔ عشق رسول کا درد کیا ہے، بلال حبشی سے پوچھو۔ عشق رسول کا درد کیا ہے، عمر ابن خطاب و صدیق سے پوچھو۔ عشق رسول کا درد کیا ہے، صہیب رومی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، سیدہ فاطمہ سے پوچھو، حسنین کریمین سے پوچھو۔ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائیں کیوں۔ بلال کو ایک پل بھی چین نہیں آتا، بے قرار بے قرار بے قرار۔ بلال روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں، صرف رونا رونا رونا۔ کوئی کہتا ہے بلال رو رو کر آنکھیں کھو دو گے، کہا وہ آنکھیں بھی اب نہیں چاہیے جو آنکھیں اب محبوب نہ دیکھے۔ بلال کی کیفیت ہی الگ، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، لوگوں سے جلنا چھوڑ دیا، بس حضور حضور حضور۔ یہ بلال ہیں۔ ایک دن بلال روتے روتے اپنے اسی کمرے میں جو ملک شام میں جس میں رہتے تھے، آنکھ لگی، بلال سو گئے۔ جیسے ہی سوئے، بلال کی دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی، جس رسول کو
اتنے طویل عرصے عالم بیداری میں دیکھا، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی مدینہ منورہ کی وادیوں میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خندق کی وادیوں میں، جگہ جگہ اس حبیب کا نقشہ دل میں تھا۔ آج بلال سو رہے ہیں، روتے روتے آنکھ لگی، حضور کا جلوہ خواب میں نظر آیا، اور آقا کا جلوہ جب دکھا تو حضور یوں گویا ہوئے، بلال مجھ سے ناراض ہو؟ ہائے ہائے، بلال مجھ سے ناراض؟ بلال خواب میں تڑپ گئے، آقا آپ سے جو ناراض ہو وہ تو کافر ہو جائے گا، حضور آپ سے کوئی ناراض کیسے ہو؟ میری جان آپ ہی تو نہیں دکھتے، حضور آپ ہی نظر نہیں آتے۔ بلال جب ناراض نہیں ہو تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ بلال آؤ نا مجھ سے ملنے، مدینے آؤ۔ حضرت بلال حبشی نیند ٹوٹی، خواب چھوٹا، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، اس لیے کہ جب بھی میرے رسول کسی کے خواب میں آتے ہیں وہ نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ آقا جب خواب میں آتے ہیں نا، بہت خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو میرے رسول کا جلوہ دیکھتی ہے۔ علامہ کشیری کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیداری افضل ہے یا نیند، تو میرا فتویٰ یہ ہوگا جب تک حضور زمین کے اوپر تھے بیداری افضل تھی، اب حضور کا وصال ہو گیا تو نیند افضل ہے، اس لیے کہ اب حضور کو دیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، جو نیند میں حضور نظر آتے ہیں، خواب میں۔ اسی لیے ہم عاشق سونے کی چاہت نہیں کرتے، ہم تو محبوب کے لیے روتے ہیں، لیکن جب کبھی یاد آتا ہے کہ خواب میں وہ آتے ہیں تو پھر کبھی کبھی سو جاتے ہیں۔ آقا جب بھی کسی کے خواب میں آئے اکثر ایسا ہی ہوا کہ پورا گھر مہک آیا۔ جب وہ خواب میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہوائیں رک گئی، کائنات سمٹ گئی، ایک دم شانت سکون کا ماحول ہو جاتا ہے، کوئی رہتا نہیں، کوئی دکھائی نہیں دیتا، ایسا لگتا کائنات ٹھہر گئی ہے اور حضور ہی حضور نظر آتے۔ لیکن یہ کہ حضور کے چہرے کا ادراک ہماری آنکھیں نہیں کر پاتی، مکمل طور پہ لوگ ان کا جلوہ نہیں دیکھ پاتے۔ بلال تڑپ گئے، پورا گھر مہک رہا تھا اور کان میں بات گونج رہی تھی، بلال مجھ سے ناراض ہو؟ کیوں نہیں آتے میرے یہاں، میرے گھر کیوں نہیں آتے، میرے شہر کیوں نہیں آتے؟ اور بات یہی ہے، کون کہتا ہے مدینے مالدار جاتے ہیں؟ نہیں، جنہیں آقا بلاتے ہیں وہی جاتے ہیں۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں بڑی بات نہیں۔ حضور کریم جس پہ کرم کرتے ہیں، بلال کو کہا بلال آنا میرے شہر میں، آ میرے گھر آ، میری یاد نہیں آتی تجھے؟ بلال اٹھے، اٹھنے کے بعد سیدھا اونٹنی پہ بیٹھ گئے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں، اور بلال اپنی اونٹنی کو دوڑا رہے ہیں مدینے کی طرف، سوئے مدینہ۔ آخرکار دل بے چین تھا، دل تڑپ رہا تھا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو اس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ بلال وہ وقت تڑپ تڑپ کر آ ہی گیا کہ دور سے کھجوروں کے درخت نظر آنے لگے، پہچان تھی کہ شہر رسول آ گیا، مدینہ طیبہ آ گیا، آقا کا در دولت قریب سے قریب تر ہے۔ بلال کی نظر جیسے درختوں پہ پڑی، شہر رسول پہ پڑی، بلال ماضی میں گم ہو گئے، یہ وہی شاہراہیں ہیں جن میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، یہ وہی راستے ہیں، کبھی غلاظت ڈال دی جاتی، کانٹے بچھا دی جاتے تو میں ہی صاف کرتا تھا، ہاں ہاں کبھی اونٹنی کے قصوہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، کبھی آگے آگے نکیل تھام کر چلتا تھا۔ بلال ڈوب گئے ہیں، حضور دکھتے تو نہیں، لیکن تصورات کا عالم یہ ہے کہ بلال
ذات رسول میں ڈوب چکے ہیں. اسی عالم میں بلال کشاں کشاں مسجد نبوی کی طرف آئے, اترے اور سیدھا پوچھا, مدینے والوں آقا کہاں ہے؟ لوگوں نے بہت دنوں کے بعد بلال کو دیکھا. لوگ رو پڑے, بلال کب آئے؟ چھوڑو, حضور کہاں ہے؟ کسی نے کہا بلال وہ آرام کر رہے, قبر انور کی طرف وہ آرام کر رہے. بلال قبر رسول پر آئے, سلام کیا, قبر سے لپٹ گئے. آقا یہ کیا آزمائش و امتحان ہے؟ بلاتے ہیں پھر پردے میں ہو جاتے, بلاتے ہیں پھر وجود پہ پردے ڈالتے. حضور بلایا نا, مجھ سے دو باتیں تو کر لیں, مجھ سے کلام تو کر لیں. لیکن آزمایا جاتا ہے عاشقوں کو. ایسے میں لوگوں کو پتا چلا بلال آ گئے, بلال آ گئے, بلال آ گئے. لوگ نکل کے آ رہے, عاشق رسول بلال آیا ہے, بلال آیا ہے. صدیق اکبر آئے, بلال کو سینے لگا, بلال کیسے ہو؟ بلال ابو بکر چھوڑیے, حضور کہاں ہیں؟ صدیق جیسے کسی نے زخم ہرا کر دیا. بلال نے درد دل سے پوچھا, بلال. بلال نے کہا صدیق. بلال کہاں ہے؟ صدیق حضور کہاں ہے؟ بلال کے یہ جملے صدیق اکبر کے دل پہ نشتر سے لگ گئے, زخم ہرے ہو گئے. ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ایک عجیب سا سما بن گیا, صحابہ جمع ہو گئے. ایسے میں اذان کا وقت آیا. صحابہ نے کہا بلال اذان پڑھو نا, جو اذان حضور کو سناتے تھے وہ اذان ہمیں بھی سنائی. دیکھو ایمان والے, دیکھو یہ حضور کے صحابہ ہیں, یہ لوگ ہیں جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا اللہ نے. یہ لوگ ہیں جن کو قطعی اور یقینی جنتی کا اللہ نے. ان کے عقیدے کیا ہیں, ان کے نظریات کیا ہیں, ان کے جذبات کیا ہیں, ان کی فکر کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. بلال کو کہا بلال وہ اذان پڑھ جو حضور کو سناتے تھے. کس نے؟ ابو بکر جس نے آزاد کرایا تھا بلال. بلال نے کہا ابو بکر اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو, اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو, بلال میں طاقت نہیں بدلہ دینے. صدیق نے کہا بلال نہیں, بدلہ نہیں لیتا, وہ تو اللہ کے لیے آزاد کرایا, لیکن بس ایک تڑپ ہے کہ جو اذان حضور کو سناتے تھے ہمیں سنا, جو اذان حضور کو پسند تھی ایک بار ہمیں سنا دے. بلال نے کہا نہیں ابو بکر, میری عادت ہے جب میں اذان پڑھتا تھا نام محمد پر حضور بیٹھے ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا, حضرت اذان میں آقا کا جلوہ دیکھتا. اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اذان پڑھوں, ایک کام کرو کسی اور سے پڑھوا. بلال نے جب یہ جملے کہے لوگوں نے پریشر کیا, بلال پڑھو نا. بلال نے کہا نہیں پڑھ سکتے حضور, اس وقت ظاہری طور پر زمین کے اوپر نہیں, اس لیے میرے اندر اذان کی طاقت نہیں, میں نہیں کر سکوں گا. کسی نے کہا رکو, کوئی اذان نہ دے, ابھی بلال اذان دے گا. جاؤ حجرہ فاطمہ سے حسنین کو لاؤ. شہزادگان کو لایا گیا. شہزادوں نے ہاتھ پکڑا بلال کا, چچا بلال نانا کو جو اذان سناتے تھے ہمیں بھی سنا دو. بلال نے بچوں کو پیار کیا, میرے آقا حسنین کریمین کو پیشانی چومی اور کہا شہزادو اگر یہ حدیث نہ سنتا کہ جس نے حسنین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا, جس نے حسنین کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. میرے اندر طاقت نہیں, لیکن حکم تمہارا تو اب گویا کہ یہ حکم رسول ہے. بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے, اذان شروع کی, اور جب اذان میں اللہ اکبر کہا کوہرام مچ گیا. پردے والی خواتین گھروں سے نکل گئی, ننھے ننھے بچے ماؤں کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتے اماں مؤذن رسول آ گیا ہے آج, تو کیا آج کی نماز پڑھانے کے لیے حضور آئیں گے؟
अम्मा आका भी आएंगे, सरकार भी आएंगे, माए तड़प जाती। उन बच्चों को कौन समझाए, उन बच्चों को कौन बताए। एक दिन वो था जब आका का विसाल हुआ था, पूरा मदीना रो रहा था। एक दिन आज बिलाल आया है, पूरा मदीना रो रहा है। पर्दे वाली औरतें नन्हे नन्हे बच्चों से कहती है, हम लाजवाब है, क्या जवाब दें। सब लोग आंसुओं से बेचैन और बेकरार हैं, आंसू टपक रहे हैं। बिलाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचे, और जब उसके बाद कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आदत के मुताबिक बिलाल ने हुजरे रसूल की तरफ रुख, आका की तरफ चेहरा किया। वो जगह खाली थी। बिलाल ने चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पे आ गए। होश आया, किसी से कोई बात न की, और उसके बाद बिलाल अपनी ऊंटनी पे बैठे मुल्क शाम चले गए। और पूरी जिंदगी फिर मुल्क शाम उसके बाद गुजारी। आखिरकार आपने विसाल फरमाया। ये है सहाबा का मसलक, यह है सहाबा का इश्क, यह है सहाबा का अदब। आज उम्मत इससे दूर हो गई। हुजूर का मतलब ये आज लोग निकालते आम इंसान, आम बशर। कौन? अरे बिलाल ने उनके बगैर अजान नहीं दी। बिलाल उनकी कब्र अनवर से लिपटे चिमटे हाले दिल सुनाया। अबू अय्यूब अंसारी ने किया। सिद्दीक उनके लिए जंगलों में घूमे। ये सारी चीजें थी। और जब तक मुसलमानों के दिल में इश्क रसूल इस शान के साथ था, मुसलमान, तू अफ्रीका पे हुकूमत कर रहा था, हिंद पे हुकूमत कर रहा था, सिंध तेरा था, बैतुल मुकद्दस तेरा था, तू आका था, दुनिया गुलाम थी। जब से तूने मुस्तफा करीम की गुलामी का पट्टा गले से निकाल दिया, अब तू सबका गुलाम बन गया और तेरे करोड़ों आका बन गए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।